NDMA کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج دوبارہ دعوت دی اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے سے ہم بریفنگ کر رہے ہیں، جس میں اگر آپ کیمرہ گھمائیں تو آپ کو ہر دیوار کے اوپر سکرینز نظر آئیں گی، جس کے اوپر تمام انفارمیشن پورے پاکستان کی ضلع تحصیل لیول کے اوپر پروونس لیول کے اوپر موجود ہے، اور اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی پلانز ہیں ان کا ریویو کیا گیا ہے، جو جنرل صاحب آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں پیش کریں گے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے، عوام کے لیے یہ پیغام ہے جو وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ روز ہم وزیر اعظم کو وہ ٹریول کے باوجود بھی ان کی نظر جو ہے پاکستان کے سیلاب پہ ہے، اور وہ ان کی ہدایات بھی ہمیں روز موصول ہو رہی ہیں، اور ہم رپورٹ بھی جوائنٹلی ان کو روز کر رہے ہیں۔ اسی طرح فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ذاتی طور پہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں، اور جو رپورٹ ہم فراہم کرتے ہیں وزیر اعظم کو، وہی رپورٹ جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو بھی پہنچ رہی ہے ساتھ کے ساتھ۔ تو اس وقت پورا ملک جو ہے وہ یکجا ہو چکا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ وزیر اعظم کا حکم ہے کہ اگر کسی نے صوبے اور وفاق میں تفریق کی تو وہ بے شک اگلے دن خود ہی تشریف نہ لائے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کسی وزیر، کسی سول ایڈمنسٹریشن کے بندے سے یہ تفریق کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ نہیں ملے گی، اور کوئی شخص 18ویں ترمیم یا کوئی اور ترمیم جس کے ذریعے کچھ چیزیں ایلوکیٹ کی گئی ہیں صوبوں کو، کچھ وفاق کو، اس ڈیزاسٹر کے وقت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ جی کہ جس چیز کو ہم کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یعنی 1500 سال میں 14 ڈگری ٹیمپریچر دنیا کا بڑھا، 1500 سال میں 14.7 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا دنیا کا۔ یہ پچھلے 70 سے 100 سال کے اندر تقریباً 1.5 سے 2 ڈگری ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف پورے 1500 سال اور ایک طرف یہ 100 سال، ذرا ان کا موازنہ کر لیں، اور اس ٹیمپریچر کی انکریز کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، وہ گلیشیئر میلٹ ہونے کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جو فلیش فلڈز آ رہے ہیں، جو گلوفس آ رہے ہیں، جو تباہ کاری آپ کے سامنے آ رہی، وہ آپ کے سامنے۔ یعنی قدرت نے تو نظام بنایا تھا دریاؤں کا اور نالوں کا، اس پانی کے لیے جو 14.7 ڈگری سے ہزاروں سال سے بہہ رہا تھا، لیکن اگر آپ قدرت کے ساتھ مک اراؤنڈ کریں گے اور قدرت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہم اکیلے نہیں، آپ نے ٹیکسس امریکہ جیسے ملک میں بھی اس کا دیکھ لیا، قدرت سے لڑنے کا اور قدرت کا انتقام۔ اور اگرچہ ہم تو 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں جو دنیا کا ٹیمپریچر بڑھاتی ہے، اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا کے 7 سے 10 بڑے ملک، 8 سے 10 بڑے ملک جو ہیں 70% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس سے یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ 2 ملک صرف 47% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں۔ بھارت اکیلا 10 سے زیادہ % دنیا کا کاربن جو ہے وہ ایمٹ کر رہا ہے، 10، 12، 14% کاربن ایمٹ کر رہا ہے، اور خود بھی تباہ ہو رہا ہے اور ہمیں بھی تباہ کروا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس وجہ سے خدارا کلائمیٹ چینج کو کوئی موسمی بات نہ سمجھیں، موسمی تبدیلی سمجھیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات موسمی ہو چکی ہے، مگر تبدیلی موسمی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس سے کوئی لڑائی کر رہے ہیں۔ اس وقت جی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بارڈر سے ملحقہ جو علاقے تھے، نارووال، سیالکوٹ، وہ تباہی کے مناظر آپ نے دیکھا، اور صوبائی حکومت کے ہم بڑے شکر گزار ہیں، NDMA کے بہت شکر گزار ہیں، PDMA کے بہت شکر گزار ہیں، رینجرز کے اور آرمی کے بہت شکر گزار ہیں، 1122 کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم نے بر وقت اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے GB اور AJK پہ بہت سی تفصیلات آپ کو دے چکے ہیں۔ کل بھی ایک بارشوں کی وجہ سے تباہی خیبر پختونخوا میں آئی ہے، پشاور کے کچھ علاقے، اور جن سب اور کون سے علاقے میں جہاں زیادہ لنڈی کوتل میں اور کوہاٹ میں جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے بڑی تباہی جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ اللہ کا کرم اس وجہ سے کہ گزر چکی ہے، تباہی تو بہرحال آئی ہے۔ اب ہماری جو نظر ہے وہ تریمو کے اوپر ہے۔ تریمو سے آگے پنجنت، پنجنت سے آگے کوٹ مٹھن، تریمو کے اوپر 2 دریا ملیں گے آپس میں، پنجنت کے اوپر
4 دریا ملیں گے. پنج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 5واں دریا تو بیاس جو انڈیا میں ہی رہ جاتا ہے اس کا بھی پانی فلو کر کے آتا ہے, اس وجہ سے اسے پنجنات کہتے ہیں. اور کوٹ مومن کے اوپر 5 ہمارے دریا اور ایک جو بہتا پانی دوسرے دریا سے آ رہا ہے, مل کے 6 دریا اکٹھے ہو جائیں گے. اس وقت ہماری ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 1 ملین کیوسک سے اس کو نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے. ہمارے ماڈل ہمیں بتاتے ہیں بعض جگہوں پہ 1.3 ملین کیوسک بھی پانی گزر سکتا ہے, 1.2 بھی گزر سکتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بریچ کر کے بڑی تباہی سے بچا جائے. اور آبویسلی ہم صوبوں کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہیں. یہ تمام علاقائی صورتحال جو ہے وہ صوبے دیکھیں گے, ہمیں ہدایات بھی دیں گے, ہم تو ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس دیں گے کہ کس کس جگہ پہ بریچ ہو سکتا ہے اور سب سے بہترین کون سی جگہ ہے جہاں سے منیمم لاس ہو, جہاں آبادی نہ ہو, جہاں غریب لوگ نہ ہوں, جہاں انفراسٹرکچر نہ ہو, تاکہ بریچز اس جگہ پہ کیے جائیں اور بڑی تباہی سے بچا جائے. تو یہ اس وقت ہماری کوشش جاری ہے. ہمارے اس وقت ڈسپلیسڈ لوگ یعنی وہ لوگ جو اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کو تباہی سے ہٹایا گیا ہے وہ لگ بھگ 2 ملین لوگ ہیں, یعنی 20 لاکھ لوگ ابھی تک اس تباہی کی وجہ سے ہم ڈسپلیس کر چکے ہیں. اس میں سے ہمارا جو انالیسز اور ہمارا جو پرائمری ٹارگٹ ہے, ویسے تو ہر سٹیزن کی حفاظت ہمارا فرض ہے, ہر سٹیزن کی, امیر کی بھی حفاظت ہمارا فرض ہے, لیکن جنرل صاحب کا, میرا, وزیر اعظم کا, فیلڈ مارشل کا, ہمارا اصل جو ٹارگٹ سیگمنٹ ہے وہ 40% وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں. اور ہم نے تمام اپنے پلان جو ہیں اس میں پہلی پرائیورٹی, یعنی صرف وہ نہیں مگر پہلی پرائیورٹی ہماری اور دوسری پرائیورٹی ہماری اور تیسری پرائیورٹی ہماری وہ غریب لوگ ہیں. غریب ترین لوگ 8 لاکھ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں. اس ڈسپلیسمنٹ کے علاوہ بھی تباہی آئی ہے, فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ان کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا, اور جب ریہیبلیٹیشن کی پالیسی اور اسٹریٹجی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان متاثرین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, جو غالباً 20 لاکھ سے یہ 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے. لیکن جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کے لیے اس وقت ہم خاطر خواہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھرپور کوشش کر رہے ہیں, ان میں سے 8 لاکھ وہ غریب لوگ ہیں جن کے کوئی امیر رشتہ دار نہیں ہیں, جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں, جن کو ادویہ چاہیے, جن کو واٹر بورن ڈیزیزز یعنی پانی جو میسر نہیں ہوتا, ایسا پانی جو پینے لائق ہو, اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں, کوئی ایپیڈیمک نہ پھیلے, مسکیٹو نیٹس پہنچانے ہیں, ٹینٹس پہنچانے ہیں, ادویہ پہنچانی ہے, کھانا پہنچانا ہے, بجلی پہنچانی ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا پرائمری فوکس وہ ڈسپلیسڈ غریب لوگ ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے. موجودہ سچویشن میں جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس میں ان 40% لوگوں میں سے جو 20% ہیں وہ پی ڈی ایم ایز ان کے اوپر کام کر رہی ہیں, این ڈی ایم اے 15% لوگوں پہ, غریب لوگوں پہ کام کر رہی ہے, اور ہمارے جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں اور جس میں بین الاقوامی بھی کچھ تنظیمیں شامل ہیں وہ 5% کوششیں کر رہی ہیں اور کاوشیں کر رہی ہیں. تو یہ اگر آپ ملا لیں 20% پروونشل لیول کے اوپر اور ڈسٹرکٹ لیول پہ, 15% نیشنل لیول پہ این ڈی ایم اے کے لیول پہ, اور 5% جو فلاحی ادارے ہیں, تو یہ وہ 40% غریب لوگ ہیں جن کے لیے مکمل تیاری جنرل صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. اوور آل اگر آپ پورے ملک کا ڈیزاسٹر دیکھیں تو اس کے اندر جو اس وقت ہم جس طریقہ کار سے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 55% تمام سٹاکس جو ہیں اور تمام انفراسٹرکچر اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پی ڈی ایم ایز اور ڈی ڈی ایم ایز یعنی صوبہ اور ڈسٹرکٹ اپنے تیاری کریں گے. 15% کے قریب اس میں این ڈی ایم اے یعنی جنرل صاحب کا ادارہ جو ہے اس میں سہولت فراہم کرے گا. 20% تمام فلاحی ادارے, اس میں این جی او بھی ہیں, بین الاقوامی ادارے بھی ہیں, وہ تمام لوگ فراہم کریں گے تیاری آنے والے کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے. ہمارے نیشنل ریسورسز میں سے 3 سے 5%, ہمارے ملٹری کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ 2 سے 5%, اور پرائیویٹ سیکٹر, یہ جب ملا لیں تو ہم ایک نیشنل پلان بھی بنا چکے ہیں, اور اس وقت جو ڈسپلیسڈ غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک مکمل جامع پروگرام بنا چکے ہیں. لیکن اس میں بہرحال
بہت سی کوتاہیاں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ یہ ڈیزاسٹر ہے. بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میرے پاس دوائی نہیں پہنچی، میرے پاس پانی نہیں پہنچا، میرے پاس ٹینٹ نہیں پہنچا. ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جنرل صاحب صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام سول ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا 1122 جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے. تو انشاءاللہ ہم منیمائز کریں گے ڈیمیج. قدرت سے کوئی لڑائی نہیں کر پاتا، لیکن ہم جو قدرت کی کسی بھی ڈیزاسٹر سے آنے والی جو نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے. این ڈی ایم اے نے اور وفاقی حکومت نے سیمولیشنز پورا سال رن کیے ہیں جی. 6 مہینے پہلے سے ہم نے صوبوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس مرتبہ مانسون کی سچویشن کیا ہوگی. میں نے بھی کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے بتایا، کئی مہینے پہلے بتایا کہ اس دفعہ مانسون کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، مانسون کے سائیکلز کتنے ہوں گے، گلیشیئر کیوں زیادہ میلٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی. صرف ہم نے سیمولیشن کر کے صوبوں کو انفارمیشن نہیں دی، بلکہ ہم نے ٹریننگ پروگرامز کروائے ہیں، ایویکویشن کے لیے کمیونٹی کے لیول کے اوپر ٹریننگ کروائی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آئے، قدرتی آفت آئے، تو اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں. اور اللہ تمام سوگواران کو اور لوڈ ونز کو، اللہ جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت میں جگہ دے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرے جہاں پہ مور پریڈکٹیبل ریور فلوز کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، وہاں پہ جانی اور مالی نقصان، مالی تو نہیں، معافی چاہتا ہوں میں، جانی نقصان کم ہو رہا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 1.6 ملین کے قریب، یہ جو بھی نمبر ہیں جنرل صاحب آپ بتائیے گا، میں غلط نمبر دے دوں گا، کہ وہ تو ایویکویشن جنرل صاحب کروا چکے ہیں ابھی تک. دیکھیں ابھی میں جب جنرل صاحب کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، جو سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں. کوئی بھی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے کا مستحق، صرف پاکستان اس کا، ہماری ذمہ داری جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارا ہے. اور اگر کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی سہولت ہے، جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو فراہم کرنے کی. دیکھیے ہمیں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہیومن خطرہ ہے. یعنی ابھی تک تو ہم جتنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فلڈز کی، کہ اتنے کیوسک نکل جائے گا، اتنے کیوسک بہہ جائے گا، اس جگہ پہ ہم بریچ کر دیں گے. لیکن آپ کبھی غریب آدمی کے نقطۂ نظر سے سوچیں. اور آج ہماری تمام گفتگو جو ہے اس کا محور وہ غریب لوگ رہے ہیں، وہ غریب لوگ رہے ہیں، وہ غریب لوگ رہے ہیں جن کی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے. اس میں سے بھی وہ ولنریبل لوگ رہے ہیں، وہ غریب ترین لوگ ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں، کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے. وہ فوکس رہے ہیں. وہ تمام تباہ کاریوں کے نتیجے میں جو وبال النس کا پھیل سکتا ہے، پانی کا پینے لائق پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو مصائب آ سکتے ہیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو مصائب آ سکتے ہیں، جو پرولیفریشن ہو سکتی ہے مسکیٹو نیٹس نہ ہونے کی وجہ سے، جو اسکول کا نقصان ہو رہا ہے، جو بچوں کے مہینے ضائع ہو رہے ہیں اسکول کے. آج تو سارا فوکس ہمارا گفتگو کا زیادہ تر یہ رہا ہے کہ ہم نے تعلیمی طور پہ کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، ہمارا کیا پیغام، ہمارا کیا پلان ہوگا. ہم صحت کے حوالے سے کوئی مہلک ڈیزیز نہ پھیل جائے، کوئی ایپیڈیمک نہ آ جائے، اس سلسلے میں کیا کریں گے. ہم پینے کا پانی اگرچہ پہنچا رہے ہیں، ملینز آف گیلنز کی شکل میں اور لیٹرز کی شکل میں پانی پہنچا رہے ہیں، مگر پھر بھی پانی کا ہر جگہ پہنچنا بے حد ضروری ہے. بالخصوص جو ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، جو پانی پنجاب میں بہے گا وہ تو 7-8 دن میں گزر جائے گا. جو پانی سندھ جانب جا رہا ہے گڈو کے بعد، سکھر اور پھر کوٹری اور پھر اس سے تمام ملحقہ علاقے، اگر آپ چاہیں گے تو جنرل صاحب آپ کو تفصیل دیں گے کہ کون کون سی جگہ پہ کون کون سا علاقہ متاثر ہوگا. وہاں پہ کیونکہ سلوپ نہیں ہے، وہاں پہ کیونکہ زمین جو ہے وہ تھوڑی سخت ہے، تو وہاں پہ کئی ہفتے زیادہ لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہمارے پاس 10-12-14 دن ہیں سندھ کے اندر یہ پورا فلڈ گزرنے سے پہلے. تو وہ تیاری مکمل ہونی چاہیے. اور ہم حاضر ہیں اور ہم ساتھی ہیں اور ہم سب رسپانسبل ہیں.
مگر وہ تیاری مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ پانی کا ٹھہراؤ کچھ لمبا ہوگا پنجاب کے مقابلے میں۔ پنجاب کے مقابلے میں پہاڑی علاقوں میں پانی کا ٹھہراؤ کم ہوتا ہے، سلوپ ہوتی پانی تیزی سے بہت بڑی ڈیوسٹیشن کرتا ہے مگر تیزی سے گزر جاتا ہے۔ پنجاب میں گزرتا ہے تو سپیڈ کم ہو جاتی، سندھ میں پہنچتا ہے تو بالکل لیول بن جاتا ہے اور اس کی زمین مختلف ہے، تو وہاں پہ سپورٹ انفراسٹرکچر کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سپورٹ انفراسٹرکچر ہم بنائیں گے۔ ہم نے اس وقت جو پلان کیا ہے، میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، آپ اس کو خدارہ آپ اس کو لانچ سمجھیں اگلے مانسون کی اس تباہی کو۔ اس وقت تو ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف لوگوں کو جو تباہی ہے اس سے بچانے، تباہی کے راستے سے ہٹانے پہ فوکس، پھر ہمارا فوکس ریہیبلیٹیشن پہ آ جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس صرف 10 مہینے ہیں اگلے مانسون سے پہلے، تو اگر کسی شہر کے اندر ڈرینیج نہیں ہے اور ڈرینیج بنا تھا 1500 سال یا 1400 سال یا 100 سال پہلے جو بارشیں ہوتی تھیں اس حساب سے ڈرینیج بنا تھا، تو ہمارے پاس کوئی 200-250 دن ہیں اس ڈرینیج کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ وہاں سے پانی گزر جائے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر ہوٹل بنے ہوئے ہیں یا ریزورٹ بنے ہوئے ہیں، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں عمرہ اور رسا کے اور طاقتور لوگوں کے، جو ناردرن ایریاز میں تباہی کا باعث بنتے ہیں، میزائل بن جاتے ہیں ان کے بالے اور ان کے چھتیر اور ان کے گارڈر اور ان کی کانکریٹ کے بلاکس، یہ پہاڑ ٹوٹے ہوئے پہاڑوں کے بولڈر سے مختلف نہیں ہوتے وہ لوگ۔ تو وہ جو زوننگ ہونی ہے اور تباہی کے راستے سے لوگوں کو ہٹانا ہے، اس کے لیے 260 دن 250 دن ہمارے پاس ہیں اور ان کو بنانا چاہیے۔ ایک بڑا مؤثر پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے، آبویسلی صوبوں کی مشاورت سے، اور وزیر اعظم کے حکم کے بعد ہی اس کو اناؤنس کریں گے فارملی، لیکن ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ریزروڈ ایریا، کوئی ایسی جگہ جہاں نیچرل ڈپریشن ہو، جہاں پہ فارسٹ ریزرو بن سکے، وہاں پہ درخت لگ سکیں، وہاں پہ اگر کسی وقت فلڈ آتا ہے تو اس کا زور توڑنے کے لیے بجائے آبادیوں فیصلہ یہ کریں کہ رائٹ بینک توڑیں تو یہ ڈوب جائے گا اور لیفٹ بینک توڑیں تو یہ ڈوب جائے گا۔ ارے بھائی، اگر ہر تحصیل کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پانی کو ڈائیورٹ کیا جا سکے منیمم نقصان کر کے، تو کیا حرج ہے ایسی چیز بنا لینے میں؟ اور اگر اس کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو وہ زمین خریدنی بھی پڑے اور نیچرل فارسٹ یا نیچرل ریزروز یا جو بھی مناسب نام ہے وہ جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے، اگر وہ بنا دیا جائے تو کیا حرج ہے پانی کا زور توڑنے کے لیے؟ کیا ضروری ہے کہ یہ تباہی لوگوں کے اوپر مسلط کی جائے؟ اس وجہ سے یہ تمام سکیمز جو ہیں، زوننگ کی سکیم، ہاؤسنگ سکیمز جو پانی کے راستے میں بنی ہیں، ریزورٹس اور ہوٹلز جو بنے ہیں راستے میں، اور انفراسٹرکچر کہ اگر تباہی خدا نخواستہ آ جائے، جس کا ذکر اب میں کہوں گا کہ جنرل صاحب اس پہ تبصرہ فرمائیں تھوڑا سا، تو وہ تباہی جب آ جائے تو اس کے لیے کیا انفراسٹرکچر چاہیے وہ جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اب وہ وقت گزر گئے جب ڈپس لگا کے ناپا کرتے تھے۔ ارے بھائی، سائنس، اینٹی سائنس مت چلیں، خدا کا واسطہ ہے، چاہے آپ کے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈ ہو، چاہے آپ کا یہ انفراسٹرکچر تباہی کا ہو، خدا کے واسطے اینٹی سائنس مت چلیں۔ 5 لوگ جو سیڈ کمپنیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے سوچیں کہ آپ کے ہمسایہ ملک میں 50 میل دور 3 گنا پروڈکٹیوٹی کیوں ہے پروڈکٹیوٹی؟ آپ کیوں یہاں پر وہ سیڈ نہیں لا رہے؟ آپ کیوں اینٹی سائنس چل رہے ہیں؟ اسی طرح آپ کے پاس سیٹلائٹ امیجری ہے، آپ کے پاس ڈرون سوامس ہیں، آپ ڈیجیٹل وہ بنا سکتے ہیں، ریپلیکاز بنا سکتے ہیں شہروں کے، آپ واٹر شیڈز کو ماڈل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ تباہی آئے گی تو سائنس آپ کو اب بتا سکتی ہے کہ کہاں سے پانی گزرے گا، اس کے راستے میں کیا چیز حائل ہے۔ شہروں کے اندر اگر آپ ڈیجیٹل ان کے ریپلیکاز بناتے ہیں، ڈیجیٹائز کر کے ایک شہر بنا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی آئے گا تو کس طرح کا ڈرینیج چاہیے، کس جگہ سے پانی گزرے گا، اگر ارتھ کویک آئے تو کیا کریں گے، تو خدا کے واسطے اس پرانی دقیانوسی سوچ سے باہر نکلیں۔ خدا کے واسطے چند لوگوں کی، بڑے لوگوں کی اجارہ داری کو توڑیں اور سائنس کے ساتھ چلیں اور دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے اسے لے کر آئیں اور اپنے آپ کو ڈیزاسٹر سے بھی بچائیں، اپنے ایگریکلچر کو بھی بہتر کریں، اپنی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائیں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ لیکن یہ وقت صرف غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی این جی او ہے
یا آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ڈسپلیسڈ آدمی کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے. حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ڈسٹرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر سب سے زیادہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے. تو جنرل صاحب میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیلی اگر بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ابھی آپ کو مختصراً ہم نے مونسون 2025 کے آخری اسپیل کے بارے میں کچھ معلومات سے بھی آنریبل منسٹر صاحب نے آگاہ کیا. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق دس از دی کمبائنڈ نیشنل رسپانس، جس کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ ہفتے میں ایک بہت شدت کے ساتھ مونسون بارشوں کا ایک اسپیل جو ہم نے دیکھا، جو ہم پنجاب کے مشرقی علاقوں میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ جو امپیکٹ اس کا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں نظر آیا، اور اسی طرح جو شمالی علاقے یا مشرقی علاقے جہاں سے پانی ڈرین ہو کے پاکستان میں داخل ہوا، اس نے جو تباہی مچائی یا جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بارشیں ہوئیں، اس میں ہارزونٹل فلوز بھی تھے اور اس کے اندر لوکلائز بارشیں جو سیالکوٹ، ناروال، پسرور، حافظ آباد اور ان ایریاز میں بارشیں بھی اس کا حصہ بنیں. آنے والے دنوں میں یہ تمام وہ پروجیکشنز ہیں جو ہمارے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر سے این ڈی ایم اے نے تقریباً 4 سے 6 مہینے پہلے وی ہیو آلریڈی شیئرڈ اٹ ود دی پروونشل گورنمنٹس. اور یہ ضرورت ہے اس امر کی، جیسے ابھی ہم نے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس آج وہ قابلیت ہے کہ ہم اپنے ڈیزاسٹرز کو تقریباً 8 سے 10 مہینہ پہلے بھی بتا سکتے ہیں. جیسے میں نے آج آپ سے ذکر کیا تھا، ہم نے پچھلی کئی بار اس بریفنگ میں بتایا ہے کہ ابھی یہ مونسون 2025 کا اختتام تقریباً سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں ہم دیکھ رہے ہیں، بٹ یہاں سے مونسون 2026 کی تیاریوں کو بھی عمل شروع ہوتا ہے، جو جون 2026 میں اگر خدا نہ خواستہ یہ ارلیئر ہوا، اور جیسے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ اس کی انٹینسٹی تقریباً 20 سے 22% زیادہ ہوگی، تو اس میں اس کا پھیلاؤ بھی بڑھ سکتا ہے، اس کی انٹینسٹی بھی بڑھ سکتی ہے، اس کے اندر خدا نخواستہ ایکسپوئرز بھی بڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہماری یہ ڈیزاسٹرز کی جو صورت حال ہے اس سے ہم جلدی ریکور کر اگلی تیاری نہ کر پائے، تو جیسے دنیا میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ آپ پیرالل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. ابھی جو ڈیزاسٹر جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج کا ایک وہ حقیقت ہے جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے سے اس کے علاوہ تمام ملکوں کو امپیکٹ کیا ہے. گزشتہ 2 ہفتوں میں اگر آپ دیکھیے تو اس میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ ممالک اس کا شکار ہوئے، اور یہ تمام موسمی تبدیلیاں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ پھر پولی ڈیزاسٹرز کو یا پولی کرائسس کو اس کو ٹریگر کرتی ہیں. جیسے ابھی فرمایا آنریبل منسٹر صاحب نے بھی کہ جیسے اب لوگ جو ریلوکیٹ ہوئے ہیں یا ان کو عارضی کیمپوں میں رکھا گیا ہے، آگے آنے والے سٹیجز میں خدا نخواستہ یہ میڈیکل ایک وری بن جائے گی کہ اس کو مینٹین کرنا، واٹر بورن ڈیزیزز کو پھر ان کو سسٹین کرنا، اینڈ دین جب تک یہ لوگ اپنے لائیولیہڈ کو ریسٹور نہیں کر لیتے، جب تک انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو جاتا، یا جب تک کمیونٹیز اپنے نارمل فنکشن پر واپس نہیں آ جاتی ہیں، تو یہ ڈیزاسٹر کا جو مینجمنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو پاکستان میں سسٹم ابھی تک ہم نے جو ایوالو ہوا ہے، اس میں جو ارلی وارننگ یا ابھی تک جو اس کی ایڈوانس ارلی الرٹس کی ذمہ داری ہے وہ ہم این ڈی ایم اے یا فیڈرل لیول کی ہے، جو الحمدللہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینہ سے زیادہ تقریباً 95% ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کلائمیٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سٹریس پوائنٹس ہوں گے یا ویدر اناملیز ہوں گی. جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں جہاں گلیشیئرز کی پگھلنے کی رفتار یا اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، ہر سال جس طرح ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، تو گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پہ شمالی علاقوں میں فلیش فلڈز اور ڈیبرز فلو، لینڈ سلائڈ کے واقعات آگے آنے والے سالوں میں زیادہ ہوں گے. یہی نارملی یہ تو ہارزونٹل فلوز کی بات ہے. ابھی جس طرح لو پریشر سسٹمز اس دفعہ 3 مختلف ڈائریکشن سے پاکستان کے اوپر اکٹھے ہوئے، جس میں بے آف بنگال شامل ہے، عریبین سی ہے، اور میڈیٹرینین سی سے بھی ادھر سے بھی یہ لو پریشر سسٹم آیا. ہم آج جب ہم آخری مونسون اسپیل کی بات کرتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن سپٹمبر کے، تو اس میں ایک اور لو پریشر سسٹم بے آف بنگال سے متوقع ہے، جس نے آگے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں دوبارہ بارشیں ہوں گی، جس میں وہ علاقے جو ملحقہ ہیں شمالی پنجاب کے، شمالی اور مشرقی پنجاب کے، اسی طرح وہ علاقے جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ہیں، تو ان اطراف میں بارشوں کا تقریباً زیادہ ہونے کا امکان ہے. کچھ بارشوں کا جو پریشر ہے وہ
پاکستان کے آزاد جموں کشمیر کے علاقوں میں بھی ہے، بٹ یہ وہ سٹریس اس انٹینسٹی کا نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا. ہمارے تمام دریا اس وقت جس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے فلوز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ کسی ایک جگہ پر آ کر اس کی کیپیسٹی یا ہائیڈرولک سٹرکچر کی سکت سے یعنی اس کی طاقت سے یا مدافعت سے زیادہ اس کو سٹریس نہ کیا جائے. جو ابھی جیسے ہم نے پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے انڈس اور جہلم میں اس وقت زیادہ صرف معمول سے زیادہ پانی نہیں ہے. اس کو بھی 3-4 جگہوں پہ انڈس کو کالا باغ، چشمہ اور پھر تونسا پہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو بہاؤ نیچے پنجرت میں آ کے ایڈ ہوگا وہ تو اس کو سپیڈ اپ ہونے سے روکا جائے، ریگولیٹ کیا جائے. جو بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے، جس میں ہم نے چناب کا ذکر کیا تھا پچھلی بریفنگ میں، راوی کا بھی اور ستلج کا، اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہیں جو وہ اپنے جو جہاں پہ مرالا، جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں سوائے گنڈا سنگھ والا کے باقی تمام سے جو شروع کے مقامات ہیں ان پہ سٹریس کم ہوا ہے. لیکن یہ وہ تمام بہاؤ ہے جو اس وقت اپنے درمیانی علاقوں میں یعنی شاہدرہ، بلوکی، راوی کے اوپر اور پھر جنوب یعنی اس کے قادر آباد کے جنوب میں تریمو سے اوپر یہ ابھی سارا پانی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے. جیسے یہ ریلے آج یا 2 دن کے بعد جب تریمو میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آ کے ملے گا. تو ستلج سے آنے والا چونکہ بہاؤ کمپیریٹیولی سلو ہے، اس کے اندر چونکہ گنڈا سنگھ والا پہ آلریڈی تقریباً 2.5 لاکھ کا کیوسک کا ایک ریلا موجود ہے، بٹ اس سے ہیڈ اسلام کی طرف اور اسلام گڑھ کی طرف باقی جو ہمارے جو اس کا بہاؤ ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے. دریا کی پھیلاؤ کی وجہ سے بھی اور دریا کے اندر باقی جو اس کے جو پریشر ہے وہ مینٹین ہوگا تقریباً. تو 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا. جیسے ہم نے بتایا درمیان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ دریاؤں کا پریشر نیچرلی یہ ڈسیپیٹ ہوتا ہے یعنی جو دونوں طرف پھیلتا ہے، تو یہ پریشر اور یہ جو ان کے ریلوں کی مقدار ہے اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ سکتی ہے جس کو ریگولرلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس میں فیڈرل کے ادارے بھی شامل ہیں اور اس کے اندر جو تمام لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں جیسے بھی ہم نے ابھی ڈیٹا شاپ سے شیئر کیا تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے، واٹر ویز سے نکالا گیا ہے اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس میں ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کا اور اپنے وہ ریسکیو والنٹیئرز کا جنہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن تھا اس سے بڑھ کر نہ صرف بچایا ہے، ریسکیو کیا ہے، بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں. یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا. اس میں لوگوں نے انیشیل ریلیف کے بعد جب تک یہ اپنے واپس یہ پانی اترے گا اس کے بعد پھر وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں پر جب تک یہ انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں. لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا. اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں. یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے PDMAs نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے. اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں جب ہم گدو، بیراج اور سکھر کے اوپر آنے والے سٹریس کی بات کریں گے تو ہم نے یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، PDMA سندھ کے ساتھ اور وہاں پر ہماری تمام جو مسلح افواج اور باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان تمام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں تاکہ جب یہ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس یعنی پہلے ہفتے میں جب یہ تمام پانی کا دباؤ سندھ کی طرف پہنچے گا تو وہاں پر ہماری تیاریاں جس طرح ہم نے پہلے اسپیل میں کوشش کی کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو بچایا اور اس کے اندر ہمارا نقصان جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے، جو ایگریکلچر کا سیکٹر کا وہ متعلقہ ڈویژنس کو پرائم منسٹر کی ہدایات جاری کر دی جا چکی ہیں. اس میں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر جو ہمارا ریلیف سسٹم ہے ابھی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ NDA میں چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پیش کی الرٹس ڈیولپ کرنا اور جتنا ممکن ہو اس کو ریئلسٹک الرٹس کو ویریفائی کر کے پھر ہم اپنی
صوبوں تک اور اپنے PDMAs تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے یہ انسٹرکشنز، یہ ہدایات، یہ سیفٹی میئرز یہ ضلع کی سطح پر آگے ٹرانسفر کرتی ہیں PDMAs اور رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس۔ اس کے بعد تمام آنے والے ڈیزاسٹرز کا نہ صرف ارلی وارننگ دی جاتی ہے، بلکہ NDMA اپنے پروجیکشن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ امپیکٹ ہوگا، کتنے لوگ متاثر ہوں گے، ان کی ضروریات کیا ہے، اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کون کون سے ادارے مدد کریں گے، جس میں لوکل وہاں پر علاقے کی تمام ملٹری فارمیشنز کو فیلڈ مارشل کی تمام اسپیسیفک ہدایات کی ہیں، لوگ اس پہ والنٹیئرز کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، اپنی کیمپس میں جہاں جہاں ممکن ہے ان کو راشنز کی اور سہولیات، باقی طبی سہولیات بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ دس ول کنٹینیو، وی اینٹیسپیٹ کہ دس ول ٹیک ٹائم، اور اس میں جو ہماری NGOs ہیں، پاکستان کی نیشنل NGOs اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل NGOs ہیں جنہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہے کہ جیسے کوئی ریلیف ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ کچھ ہفتوں تک چلے گی، تو انیشیل ریسکیو کے بعد جب ریلیف کا سبجیکٹ آئے گا تو یہ ذمہ داری صوبوں کے ساتھ مل کر یہ NDMA کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اور ابھی بھی ہم نے بے شمار جگہوں پر KPK میں، GB میں، آزاد جموں و کشمیر میں، پنجاب میں مختلف جگہوں پر راشن بھی پہنچائے ہیں اور طبی سہولیات کا بھی کوارڈینیشن کا بندوبست کیا ہے۔ اس میں ایک نیشنل ریسورس بھی ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہے، جس میں جیسے ڈیٹیلز ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں، جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر ہے، انڈسٹری ہے، ان کی بھی کمٹمنٹس کو اس دفعہ کوارڈینیٹ کر کے ایک سیکوینس میں لایا گیا ہے کہ جب یہ انٹرنیشنل NGOs اور لوکل NGOs کی کیپیسٹی سے زیادہ ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ جو ایک سسٹینڈ ریلیف کو سپورٹ کرنا ہے تو اس میں تمام لوگ اپنی باری پر اپنی جو سپورٹ کیپیسٹی ہے اس کے مطابق حصہ ڈالیں گے۔ یہ جو ارلی وارننگز ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ تقریباً اگلے 10 دن تک اسی طرح کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جائے گا، اور جب یہ سریلا سندھ سے گدو براج سے ہو کر کوٹڑی سے ساؤتھ عربین سی میں ڈسیپیٹ ہوگا، اس کے بعد ایگریکلچر کی ریسسٹیشن کی بات ہوگی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہاں پر پانی تقریباً 2 ہفتے ابھی تقریباً وہاں رہے گا، جن لو لائنگ ایریاز میں نشیبی علاقوں میں یا ریور کے علاوہ جہاں جہاں ورٹیکل ہارزونٹل اور یہ فلوز مکس ہوئے ہیں، بارشیں ریور فلوز کے ساتھ مکس ہوئی ہیں، وہاں پر شاید پانی 2 ہفتوں تک بھی کھڑا رہے گا۔ آخر میں ہم آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اپنے نیشنل رسپانس کو مزید میچور کریں گے، اور ان تمام لیسنز کو جب ڈاکومنٹ کیا جائے گا، آج ہم اپنے اس مونسون ایکسپیرینس کو آرکائیو کرتے ہوئے یعنی اس کو رہنما بنا کر اگلے مونسون کی جو تیاری کے لیے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں، جیسے بھی وہ ہماری مسلح افواج کی قیادت، ہماری قومی قیادت جب اس پہ ڈسیزن ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ تمام وہ میئرز شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم لیں گے کہ جس میں ہم مونسون 2026 کی تیاری بھی کریں، اور اس کے درمیان میں آنے والے اور بھی جو تقریباً ہر 2 مہینے کے بعد پاکستان کو ایک بڑے ڈیزاسٹرز کا سامنا ہے، جس میں ابھی ونٹر ہیزرڈز نے آنا ہے، اس کے بعد پھر ارلی ہیٹ ویو آئے گی، اور ارلی ہیٹ ویو سے جو بھی ٹریگر ہوگا جس میں فارسٹ فائرز بھی ہیں اور اگلے ہیٹ ویو بھی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور مونسون، تو یہ بہت شدت کے ساتھ ہر 2 مہینے کے بعد ایک بڑا ڈیزاسٹر بدقسمتی سے یہ ایک ریئلٹی کا حصہ ہے۔ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ کلائمیٹ چینج میں یہ آنے والے ہر سال میں انٹینسیفائی ہو رہی ہے، اور جیسے متعلقہ ڈسیزنز فورم پہ بار بار ہم نے یہ بات دہرائی بھی ہے، اب کلائمیٹ چینج کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بلکہ گلوبل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہر ملک کے ساتھ اسی طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں جیسے ڈیولپڈ ورلڈ کی یا ڈیولپنگ اسٹیٹ کی کمپیٹیبلٹی کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ایوری باڈی از امپیکٹڈ الائک۔ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمارا حامی و ناصر ہو، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل کر اپنے عوام کو ان کو ٹائملی ریسکیو کرنے اور ان کو بہتر سے بہتر ریلیف کرنے کے انشاءاللہ قابل ہو سکیں۔ تھینک یو۔